ابتدائی انسانی آبادی اور کھو قوم۔ تاریخ خاموش ہے کہ اس خطے میں ابتدائی انسانی آبادی کب شروع ہوئی یا موجودہ کھو قوم کب اور کہاں سے یہاں وارد ہوئی۔ یہ خطہ ہزاروں سال پہلے سے انسانوں کا مسکن تھا۔ 1935 میں ایک جرمن سائنٹیفک مشن نے یہاں تحقیق کر کے یہ رائے قائم کی تھی کہ اس علاقے میں گندم کی جو قسم بوئی جاتی ہے وہ دنیا کی قدیم ترین قسم کی گندم ہے، جس سے ظاہر ہے یہاں سے زراعت کی ابتدا ہوئی تھی۔ پشاور یونیورسٹی کے تحقیقی مشن نے یہاں کھدائی کے دوران ایسی قبریں دریافت کی تھی جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔ لوک روایات کے مطابق کھو قوم جب اس خطے میں وارد ہوئی، یہاں غیر انسانی مخلوق یعنی جنات، پریوں اور دیووں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا، ان پر حملے کیے، مگر کھو قوم نے اپنے دستے بازو اور روحانی پیشواؤں کی دعاؤں کی مدد سے ان پر غلبہ حاصل کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ چترال کے لوگ ان آریاؤں کی اولاد ہے جو ہزاروں سال پہلے وسط ایشیا کے میدانوں سے نکل کر کچھ ہندوکش کے دروں کے راستوں سے جنوب میں ہندوستان اور مغرب میں افغانستان، ایران سے ہوتے ہوئے یورپ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان ابتدائی آریائی قبیلوں کے کچھ لوگ گروہوں میں ان کوہساروں کے درمیان سرسبز وادیوں میں ہی اقامت اختیار کر لی۔ ان کے بعد بھی آریائی یا شاید دوسرے قبیلے کے گروہوں میں یا انفرادی طور پر یہاں شاید اس وجہ سے داخل ہوئے کہ ان کے اپنے علاقوں میں کسی اور زوراور قوم یا قبیلے نے ان پر حملہ کر کے انہیں بے دخل کر دیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو ان کو ان پرامن وادیوں میں امان ملی۔ یہ قبیلے اور افراد اپنے ساتھ اپنی زبان، طرز تمدن اور تہذیب بھی لائے، اور اسی طرح ان مختلف قبیلوں اور افراد کے امتزاج سے کھو قوم وجود میں آئی۔ ان کا مشترکہ زبان کھوار ہوا اور ایک مشترکہ تہذیب و معاشرے کے مالک ہوئے۔ کھوار زبان میں اب بھی موجود خالص سنسکرت کے لاتعداد الفاظ اس قوم کے آریائی نسل اور وہ بھی اولین گروہوں سے ہونے کی آماجی کرتی ہے۔ کھو کا نام کب، کیوں اور کیسے شروع ہوا اس کا کوئی علم نہیں ہے، تاہم سکندر اعظم کے حملے کے وقت 2000 سال پہلے یونانی مورخین نے مشرق افغانستان کے موجودہ صوبہ نورستان کے وادیوں میں دریائے کھوپس کا ذکر کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کھو قوم موجودہ چترال کے جنوب میں جلال آباد کے نواح تک موجود تھی، اور انہی کی نسبت سے اس دریا کو دریائے کھو کہا گیا تھا، اور ان علاقوں میں کھو سرماؤں کی قبریں اب بھی وہاں موجود ہیں۔ شہزادہ تنویر الملک نے اپنے کتاب ملک و تاریخ کے آئینے میں ملکوں میں انسانی آبادی کی ابتدا کے حوالے سے لکھا ہے کہ لوک روایات کے مطابق ملکوں میں انسانی آبادی کی ابتدا ملکوں کے مرکزی علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھو بہت سے ہوئی ہے، جو دریائے ملکوں کے نزدیک واقع ہے۔ بہت چترالی زبان کھوار میں پتھر کو کہتے ہیں اور کھو چترالی قوم کا نام ہے، اور کھو بہت سے مراد وہ پتھر ہے جہاں سے کھو قوم اور کھوار زبان کی ابتدا ہوئی تھی۔ کھو بہت نامی اس پتھر کے ارد گرد یہ گاؤں آباد ہے، اس وجہ سے اس گاؤں کا نام مذکورہ بلائی چٹانی پتھر کی وجہ سے کھو بہت پڑ گیا ہے۔ اس پتھر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں یہ پتھر اوپر سے قدرے ہموار اور نیچے سے غار جیسا تھا، جس کے نیچے بوقت ضرورت قیام کیا جا سکتا تھا۔ روایات مشہور ہے کہ کسی زمانے میں ایک فقیر کا گزر اس علاقے سے ہوا، تو انہوں نے چشمے اور پتھر کو دیکھ کر اس جگہ اقامت اختیار کی۔ فقیر چشمے سے وضو کر کے پتھر کے اوپر نماز پڑھتے اور پتھر کے نیچے قیام کرتے۔ اسی طرح مختلف ملکوں اور علاقوں سے آنے والے افراد اس علاقے میں آتے رہے، جس سے یہاں انسانی آبادی کی ابتدا ہوئی۔ تاہم یہ روایات تاریخی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ ملکوں میں انسانی آبادی کے آثار چترال میں اسلام کی آمد سے صدیوں پرانے ہیں۔ چترال میں کل 14 زبانیں بولی جاتی ہے، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے تیسری ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔